اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ آج پہلی رمضان کا دن ہے۔ اللہ کی ذات اس ماہ رمضان کے صدقے تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد دے، اور بالخصوص فلسطین اور جہاں جہاں مسلمان، عراق ہے، مقبوضہ کشمیر ہیں، اور جہاں بھی مسلمانوں کے حالات کمزور ہیں اور جن پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، برما وغیرہ جو بھی ملک ہیں مسلمانوں کے، اللہ ان کی امن، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی خصوصی مدد فرمائے، اور دشمنان اسلام نصب و نبود فرمائے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ تو اس کی عنوان سے آج ماہ رمضان بخشش کے دن ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ فضیلت ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے روزوں کی برکت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کر دوں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی ماہ رمضان کو جو دعا کی جائے تو وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور جیسے جناب زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی، اسی طرح اگر کوئی بھی ہمارا مومن دعا کرے گا تو جناب زکریا کی طرح آج کے دن اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اسی عنوان سے میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ کی ذات مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے اس دن کے صدقے، اور فلسطین اور مسلمان جتنے بھی باقی جن پہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے ان کی اللہ کی ذات حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ان کے دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کرے۔ تو ماہ رمضان بخشش کے دن ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن نے جہاں روزہ رکھنے کو حکم دیا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھنے سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور روزہ انسان کو پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس میں خلوص ہے، جو انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ باقی عبادات میں ریاکاری وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ انسان جب روزے میں ہوتا ہے کسی دوسرے کو نہیں پتہ چلتا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اور انسان جس جگہ بھی ہوتا ہے چھپ کے بھی کوئی چیز کھانے کی جرت نہیں کرتا، بس وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کو پیاس لگتی ہے لیکن پانی کے قریب نہیں جاتا، اس کو بھوک لگتی ہے اور کھانے کے قریب نہیں جاتا، اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا ایک اثر ہے، اور اس مہینے کا وہ اثر ہے، اور اللہ کی ذات نے اس روزے میں وہ اثر رکھا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ کے قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کی ذات ان دنوں میں ہمیں، وہ بدبخت بھی ہیں جو ماہ رمضان میں بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے یا نہیں ہے، تو یہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان کی قدر جانتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور حرام کاموں سے بچتے ہیں۔ جو ان سے ناراض ہوتے ہیں ان کو راضی کرتے ہیں، اور کسی کو ناراض کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بخشش کے مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ہر قسم گناہوں پچھلے جو کر چکے ہیں ان سے توبہ کر لیں اور آگے گناہوں سے بچیں۔ یہ نیکی کا بخشش کے دن ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کے قریب آنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہیے۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا جو روزہ ہے صرف زبان کا روزہ ہے، یہ روزہ ہے بھی نہیں۔ اگر زبان کو کچھ نہ کھایا جائے تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ تب ہے کہ ہم اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے پورے جسم پہ اللہ کی حکومت ہو۔ ہم دیکھیں وہاں جہاں اللہ رسول پسند کرے، ہم کریں وہ جو اللہ رسول کہے، ہماری زبان سے وہ چیز نکلے جو اللہ کو پسند ہو، ہر چیز ہماری روزے کے ساتھ ہو۔ جیسے ہم کھانے پینے اللہ کی پابندی کرتے ہیں، باقی چیزوں میں بھی ہمیں اللہ کی پابندی کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دراصل یہ روزہ ہوگا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ روزہ بس نام کا روزہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں روزہ پھر نہیں ہے۔ ان دنوں میں غیبت، گانا، گالی، سب چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ بس اپنی زبان کو پاک رکھو، اپنے کانوں کو پاک رکھو، اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبان کو پاک رکھو۔ اللہ کی ذات ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ماہ رمضان کے صدقے ہماری صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔